السلام علیکم ناظرین، اس قسط کے آغاز میں بھی بولت کہتا ہے، میں وہی کر رہا ہوں جو ہماری روایات کہتی ہیں، کیا اب آپ ہماری روایات بھی ہم سے چھین لیں گے؟ ارطغرل صاحب کہتے ہیں ہماری روایات کی بنیاد انصاف ہے، انصاف نہ کرنے والے کو ہماری روایات تباہ کر دے گی۔ میں کسی کو بھی اجازت نہیں دوں گا کہ وہ میرے خیمے میں آ کر جج بن جائے۔ بولت کہتا ہے، اس نے میری بہن کو خنجر مارا اور میں کیا کرتا؟ ارطغرل کہتا ہے، پہلے تمہیں ساری بات سننی چاہیے تھی اور پتہ لگانا چاہیے تھا کس نے کیا کیا ہے اور کیوں کیا ہے۔ اب ہم اس حادثے میں شامل لوگوں اور گواہوں کی بات سنیں گے، پھر ثابت ہوگا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ بورک پہلے اعتراض کرتا ہے، پھر مان جاتا ہے۔ پھر ارطغرل صاحب کہتے ہیں، خواتین کو اندر لے کر آئیں۔ یہ کہہ کر ارطغرل سردار والی نشست پر بیٹھ جاتا ہے۔ پھر خواتین کو اندر لایا جاتا ہے۔ پھر ارطغرل صاحب پوچھتے ہیں، سلجان خاتون، آپ نے سرما خاتون کو خنجر کیوں مارا؟ سلجان خاتون کہتی ہے، میرا خنجر مارنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اگر ہوتا تو یہ کب کی مر جاتی۔ اتنے میں سرما کہتی ہے، جو تم نے مجھے کہا تھا وہ بتاؤ۔ تم نے کہا تھا کہ میں علی چچ کے پیچھے چھپ رہی ہوں۔ ارطغرل کہتا ہے، سلجان خاتون آپ اپنی بات جاری رکھیں۔ سلجان خاتون کہتی ہے، سردار ہمارا جھگڑا پہلی مرتبہ نہیں ہوا، میں نے ہر مرتبہ برداشت کیا، میں اپنے ہاتھ خون سے رنگنا نہیں چاہتی تھی۔ پہلے اس نے مجھ پر حملہ کیا تھا، میں نے اپنے آپ کو بہت مشکل سے بچایا ہے، اسی دوران اس کو خنجر لگ گیا۔ ارطغرل صاحب گواہوں سے پوچھتے ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ دونوں گواہ کہتے ہیں یہ سچ ہے، پہلے سرما خاتون نے حملہ کیا، پھر خنجر لگ گیا انہیں۔ یہ سن کر ارطغرل صاحب کہتے ہیں، تو سرما خاتون نے پہلے خنجر نکالا اور سلجان خاتون نے اپنی حفاظت کی اور اسی طرح سرما کو خنجر لگا۔ سرما خاتون کہتے ہیں، گواہ آپ کے قبیلے کی ہے، میرا دعویٰ یہ ہے کہ سلجان خاتون نے جان بوجھ کر مجھے خنجر مارا ہے۔ یہ سن کر ارطغرل صاحب کہتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے بلقیس خاتون؟ بلقیس خاتون کہتی ہے، اگرچہ سرما میری بہن ہے لیکن گواہ عورتیں بالکل سچ کہہ رہی ہیں، پہلے خنجر نکالنے والی سرما تھی اور اسی دوران سرما کو خنجر لگ گیا۔ یہ سن کر سرما خاتون کافی غصے میں آ جاتی ہے۔ پھر ارطغرل صاحب کہتے ہیں، اگر تم نے سلجان خاتون کو ایک بھی کوڑا مارا ہوتا تو پھر تمہیں مجھ سے ہلاکو خاں بھی نہیں بچا سکتا تھا۔ بورک صاحب، اب سے میں تمہارے ہر ظلم کا جواب خون سے دوں گا۔ اب عمر قبیلے کی عورتیں واپس جا سکتی ہیں اور باقی سب کو بھی اجازت ہے۔ یہ سن کر سب جانے لگتے ہیں تو ارطغرل کہتا ہے، تم رکو بورک صاحب۔ یہ سن کر بورک رک جاتا ہے۔ پھر ارطغرل صاحب کہتے ہیں، میں کسی کو بھی عدل و انصاف کرنے والی زمینوں پر ظلم کرنے نہیں دوں گا، نہ صرف کائے قبیلے میں بلکہ آس پاس کے قبیلوں میں بھی میں نے اگر ظلم دیکھا تو میں اس انسان کو تباہ کر دوں گا۔ بورک کہتا ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سردار اعلیٰ کا عہدہ کیا ہے، مسلسل نافرمانی اور لڑائیوں سے میرا دماغ خراب ہو گیا ہے، اگر ایسے حالات میں آپ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ ارطغرل صاحب کہتا ہے، میں یقیناً تمہارے جیسا نہیں کرتا، ایک وحشی حملہ کرتا ہے جبکہ ایک سردار معاف کرتا ہے، اگر تم لوگوں کی اطاعت چاہتے ہو تو پہلے انہیں معاف کرو۔ بولت کہتا ہے، جو بھی ضروری ہوا ہم کریں گے، کمانڈر علی چچ آپ کے سونے کا انتظار کر رہا ہے، اگر آج آپ سونا نہ لائے تو اس کا کہنا ہے کہ وہ آپ کے قبیلوں کو تباہ کر دے گا، پھر میں بھی آپ کو نہیں بچا پاؤں گا۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں، تم دونوں اچھی طرح جانتے ہو جب تک میں زندہ ہوں میرے قبیلے کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا، کوئی بھی وہ طاقت نہیں رکھتا۔ بولت کہتا ہے، آپ کو اتنا پوری یقین نہیں ہونا چاہیے ارطغرل صاحب، ان زمینوں پر میری حکمرانی ہے، دوسرے ترک سرداروں کی طرح آپ کو بھی میری بات ماننی ہوگی۔ اب میں چلتا ہوں، کمانڈر علی چچ میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ اس کے بعد بولت جانے لگتا ہے تو ارطغرل صاحب کہتے ہیں، بولت صاحب، جیسے ایک کہاوت ہے کہ آپ درخت پر تکیہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ وہ جل سکتا ہے، ایسے ہی آپ عارضی لوگوں پر تکیہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ وہ مر سکتے ہیں۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ امیر بہاؤالدین کا خاتمہ کس طرح ہوا تھا، انہیں منگولوں نے قتل کیا تھا جن پر وہ تکیہ رکھتا تھا، ایک دن تمہیں بھی اندازہ ہوگا، پھر تمہیں ایسا محسوس ہوگا کہ تمہارے لیے کوئی بھی نہیں بچا، پھر صرف تمہیں ایک تلوار نظر آئے گی جو تمہیں کاٹ ڈالے گی۔ اس کے بعد سوگت کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ علی چچ کمرے سے باہر آتا ہے تو سبوتائی سے پوچھتا ہے کہ ارطغرل کی خبر آئی ہے؟ سبوتائی کہتا ہے، وہ قبیلے آ گیا ہے۔ علی چچ کہتا ہے، کیا وہ سونا لے کر آیا ہے؟ سبوتائی کہتا ہے، یہ ہمیں نہیں پتا۔ علی چچ کہتا ہے، اگر ہمیں اس طرح سونا نہ ملا تو ہم ذرا رحم نہیں کریں گے، ہم پورے کائی قبیلے والوں کو جلا دیں گے۔ اب تم اس بات کو یقینی بناؤ کہ ہلاکو خاں کی طرف صندوق بھیج دیا جائے، اس سے ہمیں کچھ وقت ملے گا، جب تک مجھے کیچ کوچ اور سونا نہیں ملے گا میں واپس نہیں جاؤں گا۔ یہ کہہ کر علی چچ آگے بڑھ جاتا ہے۔ درکیوس بھی ساری باتیں سن رہا تھا۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں حما خاتون کہتی ہے، وہ علی چچ پاگل کتے کی طرح ہمارے قبیلے آیا تھا، اس کے سپاہی مارے گئے تھے، وہ طوفان برپا کر رہا تھا۔ پھر حکیم ہرتک کہتا ہے،
अगर उसे आज सोना ना मिला तो सब कुछ तबाह कर देगा सरदार। अर्तुगरुल कहता है, अली जज अच्छी तरह जानता है कि काई कबीला आम कबीला नहीं है। अगर उसे सोना ना मिला तो वह कोई और मौके तलाश करेगा। सिर्फ भौंकने वाला कुत्ता एक भेड़िए को नहीं डरा सकता। दूसरी तरफ सिरमा कहती है, मुझे तुम्हारी समझ नहीं आई बाजी। अगर तुमने झूठा बयान दे दिया होता तो अरसलजान खातून का खात्मा हो जाना था। बिल्की खातून कहती है, दिन की रोशनी में एक ऐसा झूठ, और झूठ बोलना हमें जेब नहीं देता, और वहाँ सब औरतें मौजूद थी। सिरमा कहती है, अर्तुगरुल के आने से पहले तुम मेरी तरफ थी, जैसे ही अर्तुगरुल आए तुम उनकी तरफ हो गई हो। क्या ऐसा तो नहीं है कि आप अभी तक अर्तुगरुल को भूल नहीं पाई? ये सुनकर बिल्की खातून कोई जवाब नहीं देती। दूसरी तरफ सुगोत में बिबोरत कहता है, जब तक अर्तुगरुल जिंदा है हम इन जमीनों पर हुक्मरानी नहीं कर सकते हैं। अली जज कहता है, हमने पूरी दुनिया पर हुक्मरानी कर चुके हैं, क्या तुम्हें लगता है कि ये जगह हमें रोक सकती है? तुम अर्तुगरुल से खौफजदा हो गए हो। बिबोलत कहता है, मैं अर्तुगरुल से खौफजदा नहीं हूँ, मैं सिर्फ हकीकत बयान कर रहा हूँ। अली जज कहता है, मेरे इन हाथों ने गद्दारों के सरों को काटा है, इंशाल्लाह अर्तुगरुल को भी काटूंगा, लेकिन पहले मुझे उससे कुछ काम चाहिए। बिबोरत कहता है, आप सोने का इंतजार कर रहे हैं, अगर इसका भी अंजाम उस्मान वाले वाक़े से हुआ तो? अली जज कहता है, तो फिर होने दो, मेरे सिपाही उसकी कबीले को तबाह करने के लिए तैयार है। इतने में अर्तुगरुल साहब सोगोत पहुंच जाते हैं। अर्तुगरुल घोड़े से उतरता है तो दरगोश कहता है, मैंने दरगोश को मालूमात पहुंचा दी हैं। ये सुनकर अर्तुगरुल साहब अंदर चले जाते हैं। अली जज कहता है, अर्तुगरुल सोना कहाँ है? अर्तुगरुल कहता है, मैं सोना नहीं लाया। अली जज कहता है, क्या मतलब है कि तुम सोना नहीं लाए? क्या तुम्हें खबर नहीं मिली थी कि अगर तुम मुझे सोना ना दोगे तो मैं तुम्हारे कबीले को जला दूंगा? अर्तुगरुल कहता है, खबर मिली थी लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अली जज कहता है, तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुम इतने पुरयकीन कैसे हो सकते हो? क्या तुम जानते नहीं कि मैं तुम्हारे कबीले पहुंचने से पहले तुम्हारे कबीले को तबाह कर सकता हूँ? अर्तुगरुल साहब कहते हैं, तुम्हें इतनी जल्दी क्या है कबीले को तबाह करने की? क्या तुम्हें केच काउच नहीं चाहिए? मुझे यकीन है कि हलाकू खां तुम्हारी नाकामी पर तुम पर गुस्सा निकालेगा। अली जज कहता है, बहुत हो गया, तुम अपने से बड़े मामलात में मत पड़ो, अपनी जिम्मेदारी पर तुम नाकाम हुए, अब तुम इसकी कीमत चुकाओगे। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, अगर तुमने मेरे कबीले को जरा भी नुकसान पहुंचाया तो तुम हलाकू खां के गुस्से से नहीं बच सकोगे। मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऐसी चीज है जो ना कि तुम्हें हलाकू खां के गुस्से से बचाएगी बल्कि मंगोल रियासत के तमाम दरवाजे खोल देगी। अली जज कहता है, तुम्हारी जिम्मेदारी सोना लाना था, तुम्हारे पास ऐसा क्या है? अर्तुगरुल साहब कहता है, सुल्तान केच काउच। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। अली जज कहता है, क्या मतलब है इसका? मैंने तुम्हें सोना लाने को कहा था, केच काउच तुम्हें कैसे मिला? अर्तुगरुल साहब कहते हैं, बरकी खान ने उसे गवाह करवा लिया था लेकिन मैंने उसे हासिल कर लिया है, अब वो मेरी हिफाजत में एक जगह मौजूद है। अली जज कहता है, तो फिर उसे मेरे पास लाओ। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, थोड़ा सब्र करो अली जज, पहले मेरी शर्तें तो सुन लो। अली जज गुस्से से कहता है, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे पर शर्तें लगाने की? तुम्हें लगता है कि तुम इससे अपने कबीले को बचा लोगे? अब तुम सोना नहीं लाए और केच काउच का बहाना बना रहे हो। फिर अली जज अपने सिपाहियों को कहता है, अर्तुगरुल के कबीले पर हमला करो और अर्तुगरुल को गिरफ्तार कर लो, इसी सोगत के दरमियान में मौत की सजा दी जाएगी। इतने में अर्तुगरुल साहब एक अंगूठी निकालते हैं और कहते हैं, ये इस बात का सबूत है कि सुल्तान केच काउच मेरे पास है। ये वही अंगूठी है जो तुम लोगों ने उन्हें दी थी जब उसे और रुकनुद्दीन को तुम लोगों ने सुल्तान बनाया था। अली जज आगे आ जाता है और उस अंगूठी को गौर से देखने लगता है। फिर अर्तुगरुल साहब कहते हैं, तुम्हारी साख का इन्हिसार मेरे ऊपर है, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। ये सुनकर अली जज सोच में पड़ जाता है और फिर कहता है, बताओ तुम्हारी शर्तें क्या है? अर्तुगरुल साहब कहते हैं, पहले तो तुम मेरे सिपाहियों के हथियार वापस करोगे और सोने का मुतालबा वापस कर लोगे। तुम मेरे भतीजे सलमान को माफ़ कर दोगे जिसको यहाँ कैदी बनाया गया था। ये सुनकर बिबोलत कहता है, यह मुमकिन नहीं है, हम ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे। अर्तुगरुल साहब अली जज से कहते हैं कि बिबोलत का रुतबा तुमसे ऊंचा है तो मैं फिर उससे बात करता हूँ। ये सुनकर अली जज बिबोलत को कहता है, एक कहावत है, जब तुम अकेले हो तो अपने ऊपर ध्यान दो और जब तुम लोगों पर हो तो अपने अल्फाज पर ध्यान करो। फिर अली जज कहता है, तो फिर यही तुम्हारी शर्तें हैं? अर्तुगरुल साहब कहते हैं, नहीं, और मेरी आखिरी शर्त यह है कि तुम मेरे भाई गुलदारों को माफ़ कर दोगे और सबूत के तौर पर अपनी मोहर वाला तुम मुझे फरमान दोगे। अली जज मुस्कुराते हुए कहता है, तो फिर तुम मुझसे हलाकू खां का तख्त भी मांगोगे? क्या तुम जानते हो कि तुम क्या मांग रहे हो? सिर्फ मेरा खान ही ये शर्तें मान सकता है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, तो फिर ठीक है, तुम अच्छी तरह सोच लो कि मैंने क्या मांगा है और तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है।
थोड़ी देर सोचने के बाद अली जज कहते हैं, मुझे तुम्हारी तमाम शर्तें मंजूर हैं। अगर ये चाल हुई और मुझे केज का अर्ज ना मिला तो मैं वापस आकर तुम्हारे कबीले को तबाह और बर्बाद कर दूंगा। इसके बाद जंगल का मंजर दिखाया जाता है। अर्तु साहब के साथी वहाँ मौजूद थे। बामसी केज का अर्ज कहता है, जब अली जज अर्तु साहब की शर्तें मान लेगा तो हम उस जगह आपको छोड़ आएंगे जहाँ से हमने आपको हासिल किया है। केज का अर्ज कहता है, अगर अली जज ने एक चाल चल दी और हमारा मंसूबा नाकामयाब हो गया तो। ये सुनकर तुर्गुत कहता है, एक दफ़ा अली जज शर्तें मान ले, फिर हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ सौगत में अर्तु साहब की शर्तों के मुताबिक अली जज एक फरमान तैयार कर रहा था। फिर अली जज वो फरमान अर्तुर के हवाले कर देता है और कहता है, मुझे अब वो दो जो मैं चाहता हूँ। केज का अर्ज कहाँ है? अर्तु साहब कहता है, चिनार के दरख्त वाले जंगलों में जाओ, तुम्हें वो वहाँ मिल जाएगा। अली जज कहता है, हर चीज़ के बावजूद तुमने एक अच्छा कदम उठाया है अर्तुरुल। अंदर अली जज सबोताई को कहता है, खुफिया संदूक ले जाने वाले सिपाहियों से कहो वो चिनार के दरख्तों वाले जंगल में जाएं, मैं कोनिया जाऊंगा, तुम केज के अर्ज और संदूक को लेकर वहाँ आ जाना। ये सुनकर सबोताई बाहर चला जाता है तो अली जज कहता है, कैसा शानदार सौदा था। बिबौरत कहता है, इतने पुरयकीन मत हो, ये बहुत बुरा सौदा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा करेगा। अली जज कहता है, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो बिबौरत? क्या उस बच्चे सलमान को माफ करने की वजह से तुम ऐसा कर रहे हो? बिबौरत कहता है, मुझे सलमान की नहीं गुलदारों की फिक्र है। क्या आप जानते हो कि मैं कौन हूँ? मैं अलबासी हूँ। अगर गुलदारों यहाँ आ गया तो मेरी शिनाख्त वाज़ेह हो जाएगी। और यहाँ पर इस किस्त का अख्ताम हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे कि हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु अन्हा का इस्लाम लाने का वाक़या। ठीक है। अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु अन्हा यहूद के जलीलुल क़द्र आलम और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की औलाद से थे। इनका असल नाम हुसैन था और वो यहूदी बनी 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 कितान से ताल्लुक़ रखते थे। एक दिन उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये कालिमात सुने, अपने बेगाने सबको इस्लाम किया करो, भूखों मोहताजों को खाना खिलाया करो और खूनी रिश्तेदारों को जोड़े रखो, किता रहमी ना करो और रात को नमाज पढ़ो जब लोग सो रहे हों। ये हदायत आमूज़ कलमात सुनकर हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम का दिल नूर से मुनव्वर हो गया। उन्हें यकीन हो गया कि ये वही नबी आखिरी हैं जिनकी बस की हैसियत पेशगोई है। दूसरे दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद पेचीदा मसाइल दरियाफ्त की। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका इत्मीनान बख्श जवाब दिया तो अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मैं शहादत देता हूँ कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस्लाम कबूल करने पर मसरत का इजहार फरमाया और उनका इस्लामी नाम अब्दुल्ला रखा। हज़रत अब्दुल्ला ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मेरी कौम बड़ी बदतमीज़ है। उन्होंने ये सुन लिया हल्का बदगोश इस्लाम हो गया है तो मुझ पर तरह तरह के बुहतान बांधेंगे, इसलिए मेरे इस्लाम की खबर के इजहार से पहले इनसे दरियाफ्त कर लें कि इनकी मेरे मुतालिक क्या राय है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद काबर को बुलाया भेजा और वो आए। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम तुरैत में बनी आखिरुल ज़मान की निशानियाँ पढ़ते हो और जानते हो कि मैं खुदा का रसूल हूँ। मैं तुम्हारे सामने दीन हक पेश करता हूँ, इसे कबूल करके फला दीनदार हासिल करो। यहूदियों ने जवाब दिया, हम नहीं जानते कि आप अल्लाह के रसूल हैं। सरवर आलम ने फरमाया, हुसैन बिन सलाम तुम्हारी कौम में कैसे है? सब यहूद ने बेक आवाज़ जवाब दिया, वो हमारे सरदार के बेटे हैं, वो आलम के बेटे हैं, वो हम में सबसे अच्छे और सबसे फर्जंद हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो इस्लाम कबूल कर ले तो क्या तुम भी मुसलमान हो जाओगे? यहूदी नाक भूख चरा कर बोले, अल्लाह उन्हें आपको हल्का बगोशी से महफूज रखे, ऐसा होना नामुमकिन है। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम को सामने आने का हुक्म दिया। वो कलमा शहादत पढ़ते हुए बाहर निकले और यहूद से मुखातिब होकर फरमाया, ए अयान कौम, अल्लाह वाहिद से डरो और मोहम्मद पर ईमान लाओ। बिलाशुबा वो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। हज़रत अब्दुल्ला
کا قبول اسلام یہود پر برخاست بن کر غصہ سے دیوانے ہو گئے۔ وہ چیخ چیخ کر کہنے لگے، یہ شخص عبداللہ بن سلام ہم میں سے سب سے بڑا اور سب سے بڑے بیٹے کا ہے، ذلیل بن ذلیل اور جاہل بن جاہل ہے۔ حضرت عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے یہود کی اخلاقی پستی دیکھ لی، مجھے ان سے اس افطرا پر اندیشہ تھا۔ آگے ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ نے اسلام کیسے قبول کیا۔ ہم آپ کو ان کا واقعہ سنائیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ بھی واقعہ اچھا لگے گا۔ حضرت طفیل بن عمرو مکہ میں آئے۔ یہ قبیلے دوس کے سردار تھے اور نواز یمن میں ان کے خاندان کی رسانہ حکومت تھی۔ طفیل بظاہر خوش شاعر اور دانش مند شخص تھے۔ اہل مکہ نے آبادی کے باہر جا کر ان کا استقبال اور اعلیٰ پیمانے پر خدمت کی۔ مجھے اہل مکہ نے یہ بتایا تھا کہ جو شخص ہم میں سے نکلا ہے ان سے ڈرا بچہ اسے جان آتا، جادو سے باپ بیٹے، زن شوہر، بھائی بھائی سے جدا ڈال دیتا ہے اور ہماری جماعت کو پریشان اور ہمارے نام کو ابتر کر دیا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ تمہاری قوم میں ایسی ہی کوئی صفت پڑی ہے، اس لیے ہماری زرد نصیحت ہے کہ نہ اس کے پاس جانا اور نہ ہی اس کی بات سننا اور نہ خود بات چیت کرنا۔ یہ باتیں انہوں نے ایسی عمدگی سے میرے ذہن نشین کر دی، جب میں کعبہ میں جانا چاہتا تھا تو کانوں کی روئی سے بند کر لیتا تاکہ محمد کی آواز میرے کانوں تک نہ پہنچے۔ ایک روز میں صبح میں خانہ کعبہ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ چونکہ خدا کی مشیت یہ تھی کہ ان کی آواز میری سماعت تک ضرور پہنچنی تھی، اس لیے میں نے سنا کہ ایک نہایت عجیب کلام وہ پڑھ رہے تھے۔ اس وقت وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ میں خود شاعر ہوں، با علم ہوں، اچھے برے کی تمیز رکھتا ہوں، پھر کیا وجہ ہے، وہ کون سی روک ہے کہ میں اس کی بات نہ سنوں، اچھی بات سنوں اور مانوں گا ورنہ نہیں۔ میں یہ ارادہ کر کے ٹھہر گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر کو چلے تو میں بھی پیچھے ہو لیا۔ جب وہ مکان پر حاضر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا واقعہ مکے میں آنے لوگوں کے بہکانے آج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کچھ سن پانے کا ہے سنایا اور عرض کیا، مجھے اپنی بات سنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا، واللہ میں نے ایسا پاکیزہ کلام کبھی نہیں سنا جو اس قدر نیکی اور انصاف کی ہدایت کرتا ہے۔ اسی وقت میں مسلمان ہو گیا۔ حضرت اسود کا واقعہ۔ خیبر کا محاصرہ جاری تھا کہ چرواہا اور خود رسالت پناہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوں، یا رسول اللہ، مجھے اسلام کے ضروری مسائل کی تعلیم فرمائیں۔ انبیاء علیہ السلام کی تشریف آوری کا مقصد ہی اسلام کی شہادت ہے۔ اس کا نام اسود اور لقب رائی تھا۔ تلقین اسلام کے بعد جب اسود نے کلمہ شہادت پڑھا تو اس کے سامنے دو منزلیں تھیں: اپنی نگرانی کاروٹ کے مالک کے حوالے کرنا جو قلعہ بند تھا، مسلمان سے مل کر لڑائی میں شرکت۔ مگر اب ایک گھڑیور کو کیا، بکریاں کا مالک قلعے میں بند بیٹھا تھا۔ یہ مالک یہودی تھا اور خیبر میں صرف یہود آباد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسود بکریاں جہاں سے ہانگ لائے ہو اسی سمت اس کو روک پھیر تو وہ خود بخود اپنے بارے میں چلی جائیں گی۔ اسود نے اس پر اتنا اضافہ کیا کہ مٹی میں کنکر لیے اور ریور پر پھینکنے ہوئے کہا، اب میں تمہاری چوپانی نہیں کر سکتا۔ اپنے مالک کے پاس جاؤ۔ دیکھتے ہی دیکھتے بکریاں قلعے کی دیوار کے نیچے پہنچ گئی جہاں ان کا باڑہ تھا۔ اسود امانت سے سبقت ہوتے ہی مسلمان کی صفوں میں شامل ہو گئے اور اپنے بھائیوں کی دوش بدوش لینے لگا۔ تھوڑی دیر بعد دشمن کا پتھر لگنے سے شہید ہو گئے۔ یہ دوسرے مسلمان ہیں جنہوں نے ایک نماز بھی ادا نہیں کی مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نجات قبول کا بشارت اعتراف فرمایا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے اسود کی لاش رکھی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرم و حیا کی حالت میں منہ دوسری طرف کر لیا اور لمحہ کے بعد جب لاش کی طرف توجہ ہوئے تو عرض کیا، یا حضرت، منہ پھیر لینے کا کیا سبب ہے؟ آپ کو اسود کی لاش سے کیوں حیا آئی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اسود کی لاش کے ساتھ حورعین ان کی متوجہ بیویوں کے بدل میں موجود تھی۔
موجود تھی۔ آگے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ واقعہ ہے حضرت عبداللہ بن زلجان دین کا واقعہ۔ ہر انسان موت کے آئینے میں اپنے دل کی آپ بیتی کا مرقع دیکھ لیتا ہے۔ اگر اس نے اپنی زندگی میں حسد، نفاق، ریا اور برائی کے ساتھ عہد کیا، موت ہی طائف اس کے سامنے لا کر رکھ دیتی ہے۔ اس کی محبت، خلوص، خدمت اور دیانت کو شمع حیات بنایا تو موت انہیں انوار کا گلدستہ بناتی ہے، اس کی نذر کر دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ زلجان دین کا انتقال موت کی زندگی میں انکسار کی بہترین مثال ہے۔ قبول اسلام سے پہلے آپ کا نام عبدالغزا تھا، ابھی شیخ وارث کی منزل میں تھے۔ باپ کا انتقال ہو گیا۔ والدہ نہایت غریب تھی، اس لیے چچا نے پرورش کا بیڑا اٹھایا۔ جب جوانی کی عمر کو پہنچے تو چچا نے اونٹ، بکریاں، غلام سامان اور گھر بار کو ضروریات سے بے نیاز کر دیا۔ ہجرت نبوی کے بعد توحید کی صدائیں عرب کے گوشے گوشے میں گونجنے لگی تھیں اور ان کے کان میں برابر پہنچ رہی تھی۔ چونکہ روح فطرت بے میل اور شفاعت تھی، اس لیے انہوں نے دل ہی دل میں اسلام قبول کرنے کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ اسلامی آواز جو عرب کے کسی ہوشے میں بلند ہوتی، ان کے لیے ڈوگ شوق کا تازہ بن جاتی۔ قبول اسلام کے لیے ہر روز قدم بڑھاتے، مگر چچا کے خوف سے پھر پیچھے ہٹا لیتے۔ انہیں ہر وقت اسی کا انتظار رہتا تھا کہ چچا اسلام کی طرف مائل ہوں تو یہ بھی آستانہ حق پر سر تسلیم ہوں۔ اس انتظار میں ہفتے گزر گئے، مہینے بیت گئے اور سال ختم ہو گئے، یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا اور دین حق کی فیروز مندیاں شروع ہو گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم حرم کے بعد مدینہ منورہ واپس تشریف لائے تھے۔ جب حضرت عبداللہ زلجان دین کا پیمانہ صبر میں لبریز ہو گیا تو آپ کے چچا کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا: محترم چچا، میں کئی برس سے آپ کے اسلام کی راہ تک ہوں، مگر آپ کا حال وہی جو پہلے تھا۔ اب میں اپنی عمر پر زیادہ اعتماد نہیں کر سکتا، مجھے اجازت دے دیجیے کہ آستانہ اسلام پر رکھ دوں۔ حضرت عبداللہ زلجان دین کو جس بات کا خطرہ تھا وہی پیش ہے۔ ادھر قبول اسلام کا لفظ ان کے منہ سے نکلا تھا، ادھر آپ کے چچا آپے سے باخبر ہو گیا اور کہنے لگا: اگر تم اسلام قبول کرو گے تو میں اپنا ہر سامان تم سے واپس لے لوں گا، تمہارے جسم سے چادر اتار لوں گا، تمہارے کمر سے تہ بند چھین لوں گا، تم اپنی دنیا کے بالکل دست کر دیے جاؤ گے، اسی حال میں یہاں سے نکلو گے کہ تمہارے جسم پر کپڑے کا ایک تار باقی نہ رہے۔ حضرت عبداللہ زلجان کی حالت کا اندازہ کیجیے۔ چچا کے الفاظ سے انہیں معلوم ہوا کہ گویا اللہ تعالیٰ نے موجودات علم ایک منڈیا بنا کر ان کے سامنے رکھ دیا اور پھر حکم دیا کہ یہ ہے تمہاری زندگی، حضرت ابراہیم کی طرح ذبح کر دو۔ عبداللہ زلجان دین ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر اس ذبح عظیم کے لیے تیار ہو گئے اور فرمایا: محترم، میں مسلمان ضرور ہوں گا، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اتباع کروں گا، اب میں شرک و بت پرستی کا ساتھ نہیں دوں گا۔ آپ کا زر و مال آپ کے لیے مبارک اور میرا اسلام میرے لیے مبارک۔ تھوڑے دنوں تک موت ان کی چیزوں کو مجھ سے چرا دے گی، پھر کیا برا ہے آج خود ہی انہیں چھوڑ دوں۔ آپ اپنا سامان اسباب سنبھال لیجیے، ان کے لیے دین و حق قربان نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ زلجان نے کہا اور چچا کے تقاضے کے مطابق اپنا لباس اتار دیا، جوتے اتار دیے، چادر اتار دی اور اس کے بعد تہ بند بھی اتار کر ان کے سپرد کر دیے۔ پھر چچا کے بھرے گھر سے اس طرح نکلے کہ اللہ واحد کے نام پر پاک کے کوئی سوا اور چیز نہیں، میں ہوں وہ گرم روح راہ وفا جو خورشید سائے تک بھاگ گیا چھوڑ کے تنہا مجھ کو۔ اس حال میں آپ اپنی ماں کے گھر میں داخل ہوئے۔ ماں نے انہیں معذر دیکھا، آنکھیں بند کر لیں اور پریشان ہو کر پوچھا: اے میرے بیٹے، تمہارا کیا حال ہے؟ عبداللہ بن زلجان رضی اللہ عنہ نے کہا: اے ماں، اب میں مومن و واحد ہو گیا ہوں، اللہ اور مومن ہو گیا ہوں۔ ان کے الفاظ اس قدر تھے، انہوں نے اپنی مالی دولت دنیا اپنے ہاتھوں بیچ دی، انہوں نے اسلام کے لیے اپنی زندگی کے تمام رشتوں کو کاٹ کاٹ کر پھینک دیا۔ ان کے پاس نہ اونٹ تھے، نہ گھوڑے تھے، نہ بھیڑیاں تھیں، نہ بکریاں تھیں، نہ سامان تھا، نہ مکان تھا، نہ غذا تھی، نہ پانی تھا۔
نہ برتن تھا، نہ جسم پر ایک تار تھا۔ اب میں مومن اور موحد ہو گیا ہوں۔ ماں نے پوچھا، تو اب کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگا، اب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤں گا، صرف یہ چاہتا ہوں کہ مجھے 70 پوشی کے بقدر کپڑا دے دیا جائے۔ ماں نے ایک کمبل دیا، آپ نے وہی اس کمبل کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا تہہ بند کے طور پر باندھا اور دوسرا چادر کے طور پر اوڑھ لیا، اور یہ مومن اور مومن اس حال میں مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ رات کی تاریکی اپنی قوت ختم کر چکی تھی، کائنات سورج کے استقبال کے لیے بیدار ہو رہی تھی، پرندے اللہ کی حمد میں مصروف تھے، روشنی بھیگی ہوئی مسجد نبوی کی یہاں کھڑی تھی۔ یہ سیاحنا حضرت عبداللہ بن ذوالجان چھاؤں میں مسجد نبوی میں داخل ہو کر ایک دیوار کے ساتھ ٹپک لگا کر آفتاب ہدایت طلوع کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر صحن میں مسجد ذات کی خوش آمدید ہوگی۔ معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں قدم مبارک رکھا تھا۔ حضرت عبداللہ بن ذوالجان سامنے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ حضرت عبداللہ بن ذوالجان، ایک فقیر اور مسافر، عاشق جمال اور طالب دیدار، میرا نام عبداللہ غزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالات سننے کے بعد یہی ہمارے قریب ٹھہرو اور میں مسجد جا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ غزہ کی بجائے عبداللہ نام رکھا اور اصحاب سفر میں شامل کر دیا۔ یہاں اللہ کا یہ واحد بندہ اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ قرآن پاک سیکھتا تھا اور آیات ربانی کو دن بھر بڑے ہی ولولے اور جوش سے پڑھتا رہتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اے دوست، اس قدر اونچی آواز سے نہ پڑھو کہ دوسرے نماز سے خلل ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاروق، انہیں چھوڑ دو، یہ تو اللہ اور رسول کے لیے سب کچھ چھوڑ چکا ہے۔ رجب 9 کو اطلاع ملی کہ عرب کے تمام عیسائی قبائل فسر روم کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے ہیں اور وہ رومی فوجوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ آپ نے اعلان جہاد فرمایا۔ حضرت عبداللہ ذوالجان دین ولولہ جہاد سے لبریز تھا اور شوق شہادت سے سرشار تھا۔ اسی دم میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقداس میں آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، آپ کی دعا فرمائیں، میں بھی اللہ کی راہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کسی درخت کا چھلکا توڑ لاؤ۔ حضرت عبداللہ ذوالجان درخت کا چھلکا لے کر خوشی خوشی حاضر خدمت ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھلکا لیا اور اسے حضرت عبداللہ بن ذوالجان کے بازو پر باندھ دیا اور زبان مبارک سے فرمایا، خداوند، میں کفار پر عبداللہ کا خون حرام کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ذوالجان نبی پر کچھ حیران سا رہ گئے اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، تم شہادت کا آرزو مند تھا۔ فرمایا، جب تم اللہ کی راہ میں نکل پڑے ہو، پھر اگر بخار سے بھی مر جاؤ تو شہید ہو۔ سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ۔ اسلامی فوج تبوک پہنچی کہ حضرت عبداللہ بن ذوالجان دین کو سچ مچ بخار آ گیا۔ یہی بخار ان کے لیے پیغام شہادت تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے انتقال کی خبر پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اجمعین کے ساتھ تشریف لائے۔ بن حارث فرنی نے روایت کی کہ رات کا وقت تھا، حضرت بلال کے ہاتھ میں چراغ تھا، حضرت ابو بکر اور عمر فاروق اپنے ہاتھوں سے میت کو لحد میں اتار رہے تھے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر کھڑے ہوئے اور حضرت عمر سے فرما رہے تھے، اپنے بھائی کو ادب سے لحد میں اتارو۔ جب میت لحد میں رکھ دی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اینٹیں میں خود رکھوں گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے درست دستے مبارک ہاتھوں سے اینٹیں خود رکھنے لگ گئے۔ جب تدفین مکمل ہو چکی تھی تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، فرمایا، الہی، میں آج شام تک مرنے والے سے خوش رہا ہوں اور تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ حضرت عبداللہ مسعود جب یہ نظارہ دیکھا تو فرمایا، اے کاش اس قبر میں آج میں دفن ہوتا۔ حضرت امیر حمزہ کا اسلام لانے کا واقعہ ہم آج آپ کو بتاتے ہیں۔ چھوٹی سی کہانی ہے۔
امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ بھی اچھی لگی ہوگی اور باتیں اچھا تو واقعہ نمبر ہے 16۔ نبوت چھٹے برس کا ذکر ہے۔ ایک روز ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو جہل وہاں پہنچ گیا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے گالیاں دی اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گالیاں سن کر چپ رہے تو اس نے ایک پتھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مارا جس سے خون بہنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ کو خبر ملی۔ وہ ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے۔ قرابت کے جوش سے ابو جہل کے پاس پہنچے اور اس کے سر پر زور سے کمان ماری اور وہ زخمی ہو گیا۔ حمزہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا، بھتیجے تم یہ سن کر خوش ہوگے کہ میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوا کرتا۔ ہاں اگر آپ مسلمان ہو جائیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ حضرت حمزہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ غزوہ احد میں آپ نے بڑے بڑے دشمنوں کو خاک خون میں سلا دیا۔ وحشی غلام نے ایک پتھر کے پیچھے چھپ کر بزدلانہ حملہ آپ پر کیا۔ زخم ناف کے قریب لگا جس سے آپ شہید ہو گئے۔ دشمنوں نے آپ کا جگر نکالا، کان کاٹے، چہرہ بگاڑا، پیٹ چاک کر ڈالا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حال دیکھا تو سخت غمگین ہوئے اور سید الشہداء اور اسد اللہ اور اس کے رسول کا شعر کا خطاب عطا فرمایا۔ آگے ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک بہت ہی اچھا اور خوبصورت واقعہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہمارا واقعہ اچھا لگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے آنسو، ٹھیک ہے، ہم آپ کو اب بھی یہ سناتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ سفر میں جاتے وقت آپ اپنی بیویوں کے نام فرا ڈالتے اور جس کا نام نکلتا اسے اپنے ساتھ لے جاتے۔ چنانچہ ایک غزوے کے موقع پر میرا نام نکلا، میں آپ کے ساتھ چلی۔ یہ واقعہ پردے کی آیات اترنے کے بعد کا تھا۔ ہوتا یوں ہے کہ میں اپنے اوج میں بیٹھی رہتی، جب قافلہ چلتا تو یوں ہی اوج رکھ دیا کرتی۔ جب غزوے پر گئے تو فارغ ہوئے تو واپس لوٹے تو مدینہ کے قریب آ گئے۔ رات کو چلنے کی آواز لگائی گئی۔ میں قضا حاجت کے لیے نکلی اور لشکر کے پڑاؤ میں دور جا کر میں نے قضا حاجت کی، پھر واپس لوٹی۔ لشکر کشا کے قریب آ کر میں نے اپنے گلے کو ٹٹولا تو ہار نہ پایا۔ میں واپس اس کے ڈھونڈنے کے لیے چلی گئی اور تلاش کرتی رہی، یہاں تک کہ ہوا کے لشکر نے کوچ کر دیا۔ جو لوگ میرا ہوج اٹھاتے تھے انہوں نے یہ سمجھ کر کہ میں حسب عادت اندر ہی ہوں، ہوج اٹھا کر اوپر رکھ دیا اور چل پڑے۔ یہ بھی یاد رہے کہ اس وقت تک عورت نہ کچھ کھاتی پیتی تھی، نہ بھاری بدن کی بوجھ تھی، تو میرے ہوج اٹھانے والوں کو میرے ہونے یا نہ ہونے کا پتہ نہ چلا۔ میں اس وقت اولین عمر کی تھی تو عرض بہت دیر کے ساتھ میں نے میرا ہار مل گیا۔ یہاں میں جو پہنچی تو کسی آدمی کا نام و نشان نہ تھا، نہ کوئی پکارنے والا، نہ کوئی جواب دینے والا۔ میں اپنے نشان کے مطابق وہیں پہنچی جہاں ہمارے اونٹ بٹھائے گئے تھے، وہ وہیں انتظار میں بیٹھے تھے۔ جب آپ چل کر میرے نہ ہونے کی خبر پائی تو مجھے تلاش کرنے کے لیے یہیں آئے گئے۔ مجھے بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی۔ اتفاق سے حضرت صفوان بن معطل جو لشکر کے پیچھے رہتے تھے وہ پچھلی رات کو چلے تھے۔ صبح کے چاند میں یہاں پہنچ گئے۔ ایک سوتے ہوئے آدمی کو دیکھ کر خیال آیا، غور سے دیکھا، چونکہ پردے کے حکم سے پہلے مجھے دیکھتے ہی پہچان گئے کہ باہر آواز بلند ان کی آواز سے نکلا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ان کی آواز سنتے ہی میری آنکھ کھل گئی اور میں اپنی چادر سے اپنا منہ ڈھانپ کر سنبھل بیٹھی۔ انہوں نے جھٹ سے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور اس کی ٹانگ پر اپنا پاؤں رکھا۔ میں اٹھی اور اونٹ پر سوار ہو گئی۔ انہوں نے اونٹ کو کھڑا کر دیا اور بھگاتے ہوئے لے چلے۔ قسم اللہ کی نہ وہ مجھ سے کچھ بولے نہ میں ان سے کوئی بات کی، نہ سوائے انا اللہ میں نے ان کے منہ سے کوئی کلمہ سنا۔ دوپہر کے قریب تھا، ہم اپنے قافلے سے مل گئے۔ بس اتنی سی بات کا ہلاک ہونے والوں نے بہتان بنا لیا۔ ان کا سب سے بڑا اور بڑھ کر باتیں بنانے والا عبداللہ بن ابی سلول تھا۔ مدینہ آتے ہی میں بیمار پڑ گئی اور مہینے بھر تک بیمار میں رہی۔
میں نے کچھ سنا نہ کسی نے مجھ سے کہا۔ جو کچھ غلب غبار لوگوں میں ہو رہا تھا میں اس سے بے خبر تھی۔ البتہ میرے دل میں یہ خیال بسا اوقات گزر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر محبت میں کمی کی کیا وجہ ہے۔ بیماری میں عام طور پر شفقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے ساتھ ہوتی تھی، اس بیماری میں وہ بات نہ پاتی، اس لیے مجھے رنج بہت تھا، مگر کوئی وجہ معلوم نہ تھی۔ بس ان حضرت تشریف لاتے، سلام کرتے، دریا فرماتے، طبیعت کیسی ہے اور کوئی بات نہ کرتے۔ اس سے مجھے بڑا صدمہ ہوا، مگر بہتان بازو کے تمام بالکل غافل تھے۔ اب سنیں، اس وقت تک گھروں میں لیٹرین کا انتظام نہ تھا۔ عرب کی قدیم عادات کے مطابق ہم لوگ میدان میں قضاء حاجت کے لیے جایا کرتے تھے اور عموماً رات کو جایا کرتی تھی۔ گھروں میں لیٹرین بنانے پر عام طور پر نفرت کی جاتی تھی۔ حسب عادت اس وقت میں بہت کمزور تھی۔ مسلط میری والدہ کی خالہ تھی، انہیں والدہ سہر بن عامر کی لڑکی تھی۔ ان کے لڑکے کا نام مسلط بن اثاثہ بن عباد بن ابو المطلب تھا۔ جب ہم واپس آنے لگے تو حضرت مسلط کا پاؤں چادر کے دامن میں الجھا اور بے ساہتا ان کے منہ سے نکل گیا۔ مجھے برا لگا۔ میں نے کہا، تم نے برا کلمہ بولا، توبہ کرو، تم گالی دیتی ہو جس نے جنگ بدر میں شرکت کی۔ اس وقت مسلمہ نے کہا، بولی بی بی آپ کو کیا معلوم؟ میں نے کہا، کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا، وہ لوگ ان لوگوں میں ہیں جو آپ کو بدنام کرتے پھرتے ہیں۔ مجھے سخت حیرت ہوئی، ان کے سر ہو گئی، کم از کم مجھے سارا واقعہ تو کہو۔ اب انہوں نے بہتان باز لوگوں کی تمام کارستانیاں مجھے سنائی۔ میرے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، رنج و غمار پہاڑ مجھ پر ٹوٹ پڑا۔ مارے صدمے کے میں تو بیمار اور ہو گئی۔ بیمار تو پہلے تھی، اس خبر نے تو نڈھال کر دیا۔ جو تو کر کے گھر پہنچی، اب صرف یہ خیال تھا کہ میں اپنے میکے جا کر اچھی طرح معلوم تو کر لوں، کیا واقعی میری نسبت ایسی افواہیں پھیلا رہی ہیں اور کیا کیا مشہور ہو رہا ہے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اسلام کے درجات کی کیا حال ہے؟ میں نے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے والد کے ہاں آ جاؤں۔ آپ نے اجازت دے دی۔ میں یہاں سے آئی، اپنی والدہ سے پوچھا، اماں جان، لوگوں نے میرے متعلق کیا باتیں پھیل رہی ہیں؟ انہوں نے فرمایا، بیٹی یہ تو نہایت معمولی سی بات ہے، تم اپنا دل بھاری مت کرو۔ کسی شخص کی اچھی بیوی جو اسے محبوب ہو اور اس کی سوکنے بھی ہوں، وہاں ایسی باتوں کا کھڑا ہونا لازمی ہے۔ میں نے کہا، سبحان اللہ، کیا واقعی لوگ میری نسبت ایسی افواہ اڑا رہے ہیں؟ اب تو مجھے رنج و غم نے اس قدر گھیرا کہ بیان سے باہر۔ اس وقت جو رونا شروع ہوا، اللہ ایک دم بھر کے لیے میرے آنسو نہیں تھمے۔ میں سر ڈال کر روتی رہی، کہاں کھانا پینا، کہاں سونا جاگنا، کہاں کی بات چیت، اور میں ہوں۔ ساری رات اسی حالت میں گزر گئی، آنسوؤں کی لڑی نہ تھمی۔ دن کو بھی یہی حال۔ ان حضرت علی اور حضرت اسامہ کو بلایا، وہیں میں دیر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کوئی بات معلوم نہ ہوئی تھی، اس لیے آپ نے ان دونوں حضرات سے مشورہ کیا، آپ مجھے الگ کر دیں یا کیا کریں؟ حضرت اسامہ نے صاف کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم آپ کو اہل پر برائی نہیں جانتے، ہمارے دل تو ان کی محبت، عزت و شہوت کی گواہی دینے کے لیے حاضر ہیں۔ ہاں، حضرت علی نے جواب دیا، یا رسول اللہ کی طرف سے آپ کو کوئی تنگی نہیں اوٹتے، ان کے ثواب بھی بہت ہیں۔ آپ گھر کے خادمہ سے پوچھیں، آپ کو صحیح واقعہ معلوم ہو جائے گا۔ آپ نے اسی وقت گھر کے خادمہ حضرت فرات کو بلایا، ان سے فرمایا، حضرت عائشہ کی کوئی بات و شبہ والی کبھی دیکھی تو بتائیں۔ فرات نے کہا، اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں نے ان میں سے کوئی قسم کی نہیں دیکھی۔ ہاں، صرف یہ ہے کہ کم عمری کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے، کبھی کبھی گوندا ہوا آٹا یوں ہی رکھا جاتا ہے اور بی بی سو جاتی ہے اور بکری آٹا کھا جاتی ہے، اس کے سوا میں نے ان کا کوئی قصور کبھی نہیں دیکھا۔ چونکہ کوئی ثبوت اس واقعے کا نہ ملا، اس لیے اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے تھے اور مجمع سے مخاطب ہو کر فرمایا، کون ہے جو مجھے اس شخص کی اڈیاؤں سے بچائے جس نے مجھے ایذائیں پہنچائیں؟ اب تو میرے گھر والوں کے بارے میں مجھے ایذائیں پہنچانی شروع کر دیں۔ واللہ میں جہاں تک جانتا ہوں، مجھے اپنے گھر والیوں کے سوائے بھلائی کی کوئی چیز معلوم نہیں۔ جس شخص کا نام یہ لوگ لے رہے ہیں
میری دانش میں اس کے متعلق سوائے بھلائی اور کچھ نہیں میرے ساتھ ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میں موجود ہوں، اگر قبیلہ اوس کا شخص جو بھی ہم اس کی گردن تن کر دیں گے، اگر وہ ہمارے خزن بھائیوں سے ہے تو بھی آپ جو حکم دیں گے تو میں یہ سن کر